یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی. ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے. میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے. افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. اللہ بولتا ہے. وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے. دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے. تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کرتے. جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ. سچ بولنے سے پیسہ بچ رہا. سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو. اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھو؟ کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو. تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں. آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے. یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہہ رہا كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے، وہ پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے. پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. تو کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے. کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے. وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے. وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، تو ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے. پاکستان
3 अरब 10 करोड़ दीनार, उसको ज़रब दो 4.5 से, फिर उसके माशे बनाओ, फिर उसको ज़रब दो 5,000 से, तो पूरा इंग्लिस्तान खरीद सकते थे। और 10,000 बकरियां और 1,000 घोड़े और 1,000 ऊंट और जमीन हर जगह पर बेशुमार। और ये जो छोड़ा है, ये दोनों हाथों से खर्च किया, दोनों लातों से खर्च किया, फिर भी इतना बचा। सखावत के बादशाह। और सोने की टाइल्स थी, टाइल्स जिनको औलाद में तकसीम करने लगे वरासत में, तो काटते काटते आरियां टूट गईं, चाकू टूट गए, छुरियां टूट गई उनको काटते काटते। हलाल कमाया है, अल्लाह भी खुश है, हराम की एक पैनी भी तबाह बर्बाद कर देगी। और हलाल का ढेर बता रहा हूं, अल्लाह राजी है, बल्कि अल्लाह के नबी ने टाइटल दिया अब्दुर्रहमान ताजिर रहमान। अब्दुर्रहमान रहमान का ताजिर है, ये अल्लाह का ताजिर है। अल्लाह को राजी करके दुनिया बनाओ तो तुम्हारी जन्नत का जरिया है। साद बिन उबादा फरमाया करते थे, या अल्लाह बड़े बड़े काम तो, बड़ी बड़ी नेकियां तो पैसे से होती हैं, किसी को आजाद करना, किसी का इलाज कराना, किसी की शादी कराना, किसी को घर बना के देना। तो अल्लाह मुझे रिस्क दे ताकि मैं तुझे राजी करने में खर्च करूं, मुझे रिस्क दे मैं तुझे राजी करने में खर्च करूं। लेकिन ये पीछे दो गलत जहन बने कि पैसा ही सब कुछ है, इसने दुनिया को आग लगा दी है, आग लगा दी है। एक आदमी अपनी अच्छी गाड़ी बनाने के लिए और अपना अच्छा घर बनाने के लिए हजारों बच्चों को नशे पे लगा देता, उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है। ये कभी सुखी रह सकता है? और अगर ये 4 दिन मौज मेला कर भी लेगा तो क्या पीछे मौत नहीं? क्या आगे कब्र नहीं? क्या आगे हशर नहीं? क्या आगे अल्लाह के सामने खड़ा होना नहीं है? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? नहीं नहीं नहीं। इस कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक जबरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शिमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरी जबान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरे यहां बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्जा है। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर, छिलके, उनके रंग, उनके जायके, और थनों के अंदर दूध, और हिरन के नाफे में मुश्क, और सांप के मुंह में जहर, और मक्खी के मुंह में शहद। ये सब मेरे अल्लाह का इरादा है। आजाद हैं, मौत से लड़के दिखाओ, आजाद हो, जवानी को रोक के दिखाओ, आजाद हो, बीमारी को रोक के दिखाओ, आजाद हो, गम को रोक के दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं? कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान, अला 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 अला। सायरन बजता तो हर आदमी के कान खड़े होते हैं कि क्या मसला हुआ? सायरन है, सायरन है। तो ये अरबी में अला एक सायरन है, जैसे सायरन की आवाज आती है तो एकदम क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अला 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 अला, सायरन बज रहा है, सायरन बज रहा है। सुनो 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 सुनो, क्या अजब बात है। अला बर्मिंघम वालों सुनो, अला नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो। क्या? बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे।
اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو، اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابت افعل، یا ابت افعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کا خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہو۔ ایسے اطمینان سے چکے، اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچا ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ اب بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل، کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر، ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے،
چھری چلاتی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب، ادھر تو ہی تو، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں. یہ لے. اللہ اکبر. جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم اور اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وهذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المزمل، لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن الليل فاسجد له وسبح لیلا طویلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک